کسی نے سوال پوچھا ہے شکیل احمد صاحب، مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ بھائی ویڈیو نہ بنائیے، سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے، وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو۔ یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا، اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈا، انگلش میں ایگ کہتے ہیں، عربی میں بائزہ کہتے ہیں، پشتو میں اگئی کہتے ہیں نا، اگئی، اور فارسی میں شاید تخم کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ایک کہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کی زبان میں انڈا جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کو زہر کو کہتے ہیں، فرض کر لیں ان کی زبان میں انڈا کسے کہتے ہیں؟ بولو، زہر۔ ایک کہہ رہے ہیں انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں، دوسرا کہہ رہے ہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ او بھائی دونوں کو بٹھا کے پہلے پوچھو تو انڈا کہتا کس کو ہے؟ تیری نظر میں انڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بتائے گا اس کو بولتے ہیں، دوسرا کہے گا یہ تھوڑی غلط ہے، اس کو کون ناجائز کہتا ہے؟ یہ تو کھانا چاہیے۔ تو پھر تو اتنے مناظرے کیوں کر رہا ہے؟ بھائی میں تو انڈا اس زہر کا نکالا، ہم تو ہماری زبان میں انڈا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بحث ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا، صدیق رضا جو اہل حدیث کا مناظر ہے، ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن سے پتا چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے، کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے۔ کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، تو ہر ڈیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو۔ میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں، تو ہمارا پھڈا وہیں سے کیا ہو جائے گا، مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے یہ لکھا، فلاں مفسر۔ ابے بھائی فلاں نے، بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کیا ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا حلال ہے، کسی نے کہا واجب ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے ہیں وہ لکھ کے دو، پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ عمل، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز۔ اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی ڈیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھ کے دو پہلے، پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلاں نے یہ لکھا تو فلاں مفسر نے یہ لکھا۔ جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ آپ کی نظر میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں، میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں۔ اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں بھاگا۔ پھر یہ نہیں بتاؤ فلاں مفسر نے یہ، کیونکہ یہ لفظ ہے، لفظ کو ڈیفائن اہل لغت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں، حدیث سے نہیں پوچھیں گے۔ ہم جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا نا، ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ آگے بحث ہوگی۔ ورنہ لا حاصل بحث ہے، آپ لڑتے رہو اہل حدیث سے، وہ کہہ رہے تقلید حرام ہے، ہم کہہ رہے تقلید واجب ہے، وہ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہے، آپ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہو۔ پھٹا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور مرغوں کی طرح لڑتے ہیں نا جیسے، وہ لڑائیاں ہوں گی۔ تو جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا مفہوم ہے کیا۔ یہ جو المحند المفند ہے نا، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو، کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟
بولو حرام ہے. پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے, زندوں کا وسیلہ جائز ہے. یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں. بھائی وسیلے کو پہلے ڈیفائن کرو, آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے, ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے. جب تک یہ مفہوم متعین نہیں ہوگا قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کی نظر میں ہے. دیکھو وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے. وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل. یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں, ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا, جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے. 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے, تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں, تو میرے اس عمل کو قبول فرما, اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے نجات. یہ وسیلہ ہے نا. کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کر. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو, کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. آج بہت سارے پھٹے خام خامے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, آپ اس کی بات نہیں سمجھ. وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. اس کو وہ کرتے ہیں. واجب کہنا تو دور کی بات, وہ سارے یہی کر رہے ہیں. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے. وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں, اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. وہ تقلید اور طرح کی ہے. اور ہم جس تقلید کے واجب یا جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید, اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. اس کی اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے, فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے, ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اصطلاح میں تعریف کچھ اور ہے, لغت میں تعریف کچھ اور ہے, پھر فقہا کی اصطلاح کچھ اور ہے, محدثین کی اصطلاح کچھ اور ہے. اصطلاحی الفاظ دیکھو, کسی چیز کا فزک میڈیکل نام کچھ اور ہوتا ہے, عوامی نام کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ کورونا کا نام کووڈ-19 ہے نا, یہ تو ڈاکٹروں نے رکھا ہے. گاؤں دیہات میں کسی کو کورونا کو کووڈ-19 تھوڑی کہے گا, وہ پتہ نہیں کچھ اور سے تعبیر کرے گا, بلا آئی ہوئی ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تو پہلے آپ لفظ کے میننگ متعین کریں گے کہ آپ جس تقلید کے جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں اس کی میننگ آپ کی نظر میں کیا ہے, اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا, اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے. وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا, تیری خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا, تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے, اس میں بڑی دیانتداری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل, جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے, تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں, ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے, یہ تیرا نیک بندہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا. نیک لوگوں سے محبت, نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ دیکھو آپ جاتے ہو, جب آپ کا دفتر میں کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے, آپ ایس ایچ او کے چچا کو لے جاتے ہو. تھانے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے, ایس ایچ او کے چچا سے آپ نے رابطہ کیا, چچا سے فون کروایا, چچا کو آپ نے کیا بنایا؟ وسیلہ. تو اس میں 2 جہتیں ہیں. ایک تو وسیلہ یہ کہ چچا وہ ایس ایچ او سے بھی بڑی چیز تھی کوئی, اس نے جب فون کر دیا ایس ایچ او صاحب ڈھیر ہو گئے. یہ اللہ پہ کوئی زور, اس طرح کا وسیلہ اللہ کے حق میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ذریعہ بنائے اور اللہ اس کے سامنے عاجز آ جائے معاذ اللہ. لیکن ایک یہ ہے, ایس ایچ او کے چچا سے آپ کے کیا تھے تعلقات, آپ چچا کو لے گئے تھانے میں. اب ایس ایچ او یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے چچا ہیں, ایس ایچ او یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے چچا کے دوست ہیں, تعلق ہے. تو آپ اس سے یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے چچا, ان کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں, کیا مطلب میرا ان سے ریلیشن ہے, میرے ان سے دوستی ہے, میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے, تو حکمن میں بھی آپ کا چچا ہی ہو گیا ایک طرح سے, یا حکمن میں بھی آپ کا ریلیٹو نکلا کہ نہیں نکلا. تو ریلیشن یا تعلق یا محبت یہ عمل ہے, تبھی تو اس پہ آخرت میں جزا بھی ملتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے. برے لوگوں سے تعلق ایک عمل ہے, آخرت میں اس پہ وبال آئے گا. نیک لوگوں سے محبت اور تعلق ایک عمل ہے, آخرت میں اس پہ ثواب ملے گا. نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا.
ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہو؟ محبت. تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے، ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے. اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک، نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے، یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے، اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں، ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اس میں مجاز محذوف ہوتا، مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ. شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا 3 پلیٹیں کھا گیا، تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا، تو پلیٹوں کے اندر بھی آپ نے ان شارٹ کہہ دیا ہوتا ہے. تو ان شارٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، اللہ تجھے مطلب میرا اس سے تعلق ہے. تبھی کسی چرسی ہیروئنچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا، بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے. تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اگرچہ آپ کی نیت درست ہے، آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے، تعلق ہے، اس کا وسیلہ، لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے. لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بالذات، یہ ذات برائے ذات مقصد ہے. اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بھائی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ، اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈائریکٹ محبت کا لفظ ہائی لائٹ کر لو، اللہ مجھے میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے. یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو شاید نیک ہی ہوگا یہ، تو اس کی 4 شادیوں کا واسطہ، مطلب چوڑے میں تو آ گیا نہیں ہے. تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ذبح کروا دیا. سر کے بال اس کے غائب ہو گئے، بیچ سے گنجا ہے، پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے؟ یہ بال ہمیں باہر سے نظر آ رہے ہیں. اللہ تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ. تو یہ جو مضاف ہے نا، جو محذوف ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے. تو یہ میری ایک رائے ہے، لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے. رائے کا اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے. دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، خام ایک چیز کو بنا لیا تو چلو چلتا ہے، پھر وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک. تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں، یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں، ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں. تقلید کی ڈیفینیشن ابن قیم نے الگ کی ہے، ابن تیمیہ نے الگ کی ہے، علامہ سرفراز خان صفدر صاحب نے الگ کی ہے، حضرت فلاں نے الگ کی ہے. وہ ہر ایک الگ الگ حکم بیان کر رہا ہے، سمجھتے ہو؟ تو پہلے آپ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا اس کا تصور ہے، ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. تبھی حافظ صدیق رضا نے کہا نا کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا. تو میں نے کہا تو بہت سارے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو بلا دلیل مانا ہے. اس پہ فوراً وہ ہمارے مشہور زمانہ نے کلپ بنا لیا کہ وہ صحابہ تھے اور تم کیا ہو، تم تو کوئی دیوبندی ہے، تو کوئی بریلوی ہے، تو کوئی فلانا ہے، تو کوئی ڈمکانا. تو بات جو چل رہی ہے اس کو موضوع سے ہٹا دی. ہماری بات آپس کی بحث ہو رہی ہے، ہم تقلید کی کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تم درمیان میں بلا وجہ تمہیں کون پوچھ رہے ہیں؟ تم سے پوچھا کسی نے؟ وہ خام میں بیٹھ کے اپنا ایک وہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا، ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا، اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے. جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا. تو محبت بھی ایک عمل ہے. جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے، ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیت سے. جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے، تو یہ اہل بیت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا خیال کر لے اللہ تو یہ محبت کا یہ نبی سے بھی جائز ہے، نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ تو ان کے واسطے سے تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بنی اسرائیل پر نہیں ہوا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو امتی ہونا یہ بھی ایک
عمل ہے, اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارا, لیکن ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا, لیکن ہو تو گیا نا. ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے. تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی, ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ایمان ملا ہے نا, ماں باپ کی وجہ سے ملا ایمان. تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پہ دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑے. لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے, اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے, اور اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہو سکتا. جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے, اس کو کہہ نہیں سکتے, یہ تو عمل ہے. سمجھتے ہو اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے, تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی. میں اگر کہہ رہا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا, ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی 3 پلیٹیں کھاؤں گا میں, اور اس نے پلیٹیں نہیں کھائیں, بریانی کھائی. مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تو نے 3 پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تو نے 3 پلیٹیں کھا لی. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا مفتی صاحب پلیٹیں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں, اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا, کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا, پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہے, قسم کا کفارہ ادا کرے. میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ, تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کا کھانا. اب وہ کہ قرآن حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے, تو میں یہ قرآن میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا, الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث سے نہیں دیکھا جاتا, ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے, لغت میں دیکھا جاتا ہے, اہل لغت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. ایک صاحب کہنے لگے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مجتہد نہیں آ سکتا. میں نے کہا قرآن و حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہوا ہے نہ نئے کا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا قرآن حدیث سے, اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑبڑے کی ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا. تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا, اپلیکیشن 360, اس کے جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں. میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی. کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی, اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا, طلاق کا مسئلہ ہے, اتنا حلال و حرام کا مسئلہ, اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو, اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں. تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا, صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا. اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی, اور آج خیانتیں بہت ہیں, ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے, ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو شاید وہ اہل حدیث ہیں, شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا, مجھے نہیں یقین سے نہیں میں کہہ سکتا, ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ, لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, تو میں نے ان سے کہا مجھے نکال کے لاؤ, میں تھوڑا سا ان ایپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی آپ اس کو کریکٹ کریں. تو میرا پیغام 360 جنہوں نے ایپلیکیشن بنائی ہے انتہائی احترام کے ساتھ ان تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, اس میں اکٹھی کا لفظ کیا کریں, حذف کریں. یہ صحابی کا بیان نہیں ہے, اس میں علیہ طلاق ہے کہ علیہ طلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی, جس کا جواب موطا امام مالک میں موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے متع جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق, ایسے ہی 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس کی ہوں یا 10 مجلس میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. خیر حدیث پر فقہی بحث تو ایک الگ ٹاپک ہے نا, ترجمہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے نا, اس کی تشریح کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ تشریح میں لکھ دیں اپنی رائے, ترجمے میں تو نہ لکھیں. ترجمے میں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ نبی کے دور میں تو ایک مجلس کی 3 ایک, اور یہ مولویوں نے کیا فتوے دینا شروع کر دیے. تو چاروں امام معاذ اللہ, صحابہ کرام, تابعین جو اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے, لوگ ان کو سب کو بیوقوف معاذ اللہ سمجھیں گے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل, چند حدیثوں کے نمبر ترجمے یاد کر کے اسلاف سے اعتماد کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں. تو یہ دور فتنوں کا دور ہے, علمیت نہیں ہے, لکیر کی فقیری کا دور ہے, مسلک پرستی کا دور ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں, میں کسی کو نہیں مانتا. مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں, میں کیا ہوں,
सही हो। ये चल रहा है मार्केट में। तो अल्फाज को पहले मुतय्यन वसील अलल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से मिस्र पहुँचे और मिस्र के बाजार में फरोख्त होते 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 बिल आखिर शाही खानदान ने उनको खरीद लिया। ये खूबसूरत बहुत थे। तो बादशाह जो मिस्र का बादशाह था उसने खरीद लिया। उसने कहीं देखा होगा, खरीद के अच्छी कीमत पे ले आया और अपनी बीवी से कहने लगा अकरीमी मसवाहू, इसका खूब इकराम करना, असा अन यनफ़अना, या तो ये गुलाम बन के हमें फ़ायदा पहुँचाएगा, औ नत्तखिदहु वलदा, या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। कहा जाता है कि उसके औलाद नहीं थी। बाज़ दफ़ा बच्चे खूबसूरत होते हैं ना, तो इंसान का दिल नहीं चाहता उसको गुलाम बनाए। इंसान कहता है यार ये तो अपनी औलाद। तो उसने ऑप्शन दिया कि भाई बेटा भी हम बना सकते हैं, वरना हमारा खादिम बन के खिदमत करेगा। अल्लाह फरमाते हमने यूसुफ को इस तरह ठिकाना दे दिया। वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हमने उनको इल्म और हिकमत दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि क्योंकि बे इंतहा हसीन थे, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मेराज की रात यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। पूरी कायनात में इंसानों को अल्लाह ने जितना हुस्न बांटा है, अकेला आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। यानी आप तसव्वुर कर लो ना, कोई दुनिया में हसीन से हसीन देखो, उसको करोड़ों से ज़रब दे दो आप। हर पैगंबर का एक मोजज़ा होता है ना, मोजज़े का क्या मतलब है? जो आपको आजिज कर दे, आप ये काम कर नहीं सकते, आपकी अकल हैरान हो जाए कि यार ये मुमकिन नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बनाते, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को कहते जिंदा हो जा, जिंदा हो जाता। तो अकल हैरान होती है ना, यार ये कैसे हो रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था? उनका हुस्न। इतने हसीन के देख के इंसान ये कह सकते थे कि ये झूठे पैगंबर नहीं हो सकते, इनको अलग से ही गॉड गिफ्टेड है, ये इतना हसीन इनको बनाया किसी वजह से। तो अब जाहिर है इतने हसीन, तो उन जो बादशाह की बीवी की नीयत खराब हुई, उसने दरवाज़ा बंद करके ताले लगाए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। इस वक्त इंसान के जज्बात अपने उरूज पर होते हैं, और फिर एक मुसाफिर भी हो, उसे पता है कि यहाँ मेरे लिए शादी करना इतना आसान नहीं है। फिर बादशाहों की बीवियाँ अक्सर हसीन तरीन औरतें हुआ करती हैं, बादशाह लोग थोड़ी बदसूरत औरत से निकाह करते, तो वो भी जवान और बे इंतहा हसीन, और कोई बदनामी का खतरा नहीं है, बल्कि उसकी पेशकश को मुस्तरद करने में बदनामी का खतरा है। आप सोचो इससे बड़ी किसी नौजवान के लिए आजमाइश हो सकती है। शैतान ऐसे मौके पे वरगलाता है कि भाई अगर मैं बुराई कर लूं तो क्या करूं, मेरे पास हलाल का ऑप्शन नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूं, फिर ये औरत मुझे खुद दावत दे रही है और ताले भी लगा दिए हैं, मेरे पास तो अब भागने का ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं कैसे बच सकता हूं। तो ऐसे मौके पे ना शैतान क्या सिखाएगा? तावीलात। तो कुरान क्या कह रहा है? जब बुराई की दावत दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माआद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसना मथवाया, मेरे रब ने मुझे इतना अच्छा ठिकाना दिया। मैं तो कुएं में था, वो मुझे उठा के महल में ले आया, तो अब मैं उस रब को नाराज नहीं कर सकता। देखो ये नहीं कह रहे, कितनी सोचने की बात है। ये भी तो कह सकते थे कि अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो घर में आराम से रह रहा था, बालिग होता अब्बा मेरी टाइम पे शादी करा देते, ये तो मैं मुसाफिरों वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये नेगेटिव पहलू भी निकाल सकते थे ना, लेकिन क्या कह रहे हैं? नहीं भाई हम तो कुएं में थे, हम तो मर जाते वहां पे, या बाजारों में फरोख्त होके कहीं किसी झोंपड़े में भी जा सकते थे, लेकिन हमारे रब ने एहसान किया कि मुझे निकाल के कहां ले आया? बादशाह के महल में। तो उस एहसान का बदला मैं ये नहीं दूंगा कि मैं उस खुदा की नाफरमानी करूं। और बाज ने इस आयत का ये भी मफहूम बयान किया है कि जो बादशाह है वो मेरा रब है, उसने मुझे पाला है, मैं उसी की बीवी के साथ खयानत नहीं कर सकता। उसने दी अपने महल में, इसलिए थोड़ी ठिकाना दिया है कि मैं उसी की औरतों पे नजर डालना शुरू कर दूं। आज ये भी होता है कि लोग आस्तीन का सांप बन के, एक आदमी एतमाद करता है, आपको अपनी वाइफ से मिलवाता है, ठीक है ये गलत है, बेपर्दगी का गुनाह है, लेकिन बाज लोग एतमाद करते हैं, तो इज्जतदार आदमी उसके एतमाद को ठेस पहुंचने नहीं देता। वो कहता है यार ये दोस्त मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, एतमाद कर रहा है, तो इसकी बीवी को अपनी बहन समझो, भाभी समझो। लेकिन मैंने बाज ऐसे बदबख्त देखे हैं कि दोस्त ने एतमाद किया और ये आस्तीन का सांप बन के उसी के घर वालों पे डोरे डालने लगा। तो ये
زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو، یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے. سیکو 5 اپنے پیسوں پہ خرید لو یا سسر سے لے لو یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو. اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو. اب تک چل رہی ہوگی. سیکو 5 تو خراب بھی نہیں ہوتی. 20 سال ہو گئے وہ گھوم رہا ہوگا لے کے، میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے. ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا. اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست، اپنے پیسوں پہ خریدی ہے. اچھا بھائی، وراوتت، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، خیال یوسف کے دل میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے، جذبات ان کے دل میں بھی، کیونکہ جوان تھے. ایک خوبصورت ترین عورت، اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے، خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے. ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا، اللہ نے بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار اب جب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں، نوجوان کہہ رہے ہیں میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت. جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے. یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے. تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے، صحت مند ہونے کی علامت ہے. دل 100 بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا، یہ کامل آدمی ہونے کی علامت ہے. دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی، اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بھرپور جذبات تھے، مگر قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت کے دن کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا، اس کو جگہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں. آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا. تو قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے. یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف، اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا. اچانک دروازہ کھل گیا. جب دھاڑم دھاڑم ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے. اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا، اس نے جو بھی کیا ہوگا، تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخا جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی. یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے، میں صاف ستھری ہوں، میں پاک دامن ہوں، تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں، یہ نہیں کہہ رہی. ہوشیاری دیکھو، کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا. بادشاہ سلامت ایکسکیوز می سر، ایک بات سنیے، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا، اس کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور وہ آپ ہی کی بیوی پہ نظریں ڈالنے لگے دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے، اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں. میڈیا پہ چل ہی یہی رہا ہے ٹوٹلی. سمجھتے ہو جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ پینڈوانہ طریقے سے الزام نہیں لگاتا، وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. غلط تو یہ ہے ہی، میں تو ہوئی نہیں، میں تو پاک دامن ہوں. سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ جو بیچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے، بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا. اور بول یہ پہلے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت، میرے ہسبینڈ، میرے سر کے تاج، یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی، کتنے سال قید بامشقت ہونی چاہیے. اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے. اب بادشاہ حیران مکھنچو کی طرح نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، تو اس
نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں, وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے, اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں. جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے؟ میری بیوی کی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں, یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے. یہ پاسبل ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی, لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا, اور بڑے آرام سے گھوم رہا ہے. اگلے دن نا ویسے شیمپو وہ لگا کے پورا پرفیوم پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پولیس نے انکوائری کی, پکڑا گیا. پولیس نے بولا یہی ہے. اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتہ کیسے چل گیا؟ پتہ چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں. بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہوا ہے, ایک بٹن کیا ہے غائب تھا اس کا. سمجھ رہے ہو؟ چور کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرا بٹن کیا ہے, پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے. پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے, نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی وہ. اچھا, تو قرآن کہتا ہے آج اس کو ہم 2 دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے, آج پوری ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو من کیدکن, جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے, تو بڑی چالاک عورت ہے. اب میاں بیوی کا پھٹا اسٹارٹ, اور کہنے لگا ان کیدکن عظیم, یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے, تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو. جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں. سیکھ لو, آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں. جب کسی کو رسوا کرنے پر ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا. لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا, طلاق دیتا, کچھ بھی کرتا, لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا. یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا, لڑکا تھا, اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی, تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی. ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے. یار جتنی بھی بیوی نے بغیرتی کا کام کیا ہو نا, بغیرتی برداشت کرنا آسان ہے, بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے. تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چھڑ پرے. اعرض اعراض کر, یعنی اس کو پنجابی میں چھڑے, مٹی پا, بس چھڑ یار, اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا, بس چھوڑ دے. واستغفری لذنبک, اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے, مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے, بس میں اب اس مسئلے کو اچھا نہیں رہا. دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آئندہ تھوڑا احتیاط کرو. انکی کنتی من الخاطئین, اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے, لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا, تو سوری کر لے بس. اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو, مٹی ڈالو. آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں, نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں. بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا, حضرت یوسف کو, لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے. وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتانا. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں, ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے. ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا, اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوة فی المدینہ, پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا, امرأۃ العزیز, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاها عن نفسی, گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی. توبہ توبہ, کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی, شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی, غلط تو وہ بھی تھا, لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا. عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے, غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے, اس پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین, یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے, گھر کے غلام پہ عاشق ہونا. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے, یعنی بہت ہی چی سمجھ رہے ہیں نا, جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. انا لنراھا فی ضلال مبین.
بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں, ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے, جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی. اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں, اخبار میں اشتہار دوں, بھائی یہ خبر غلط ہے, میں عاشق نہیں ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اب کوئی سنے گا نہیں. اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی. یہ جو دوسرا الزام ہے نا, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی, معاذ اللہ کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی, تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. اب میں ان مدینہ کی تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی, اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا, عاشق ہی ہونا تھا اس کا. تاکہ یہ بدنامی, دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے. اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے, فلما سمعت بمکرہن, جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں, ارسلت الیہن, تو شہر کی جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا اونچے اونچے گھرانوں کی, ان کی دعوت کی, ان کو سب کو بلایا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں, وہ آتی نہیں, کہتی ہیں بس چھوڑ پرے, ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا, بس چھوڑ رہنے دے, وہ جو ہونا تھا ہو گیا, پتہ ہے. تو اس نے کہا نا ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں, ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن, چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگی اسی دوران, کتنی ہوشیار تھی دیکھو, اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ, یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے, یہ اتنے مبہوت ہوں گے, یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گے. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن, ہاتھوں میں چھری پکڑا دی, پھل پکڑا دیے, کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ, قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ, بہت عجیب سمجھا, وقطعن ایدیہن, اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا, اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ, اللہ کی قسم, ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے, ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے, اور فرشتہ بھی معمولی نہیں, کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی, جو ملامت کر رہی تھی نا, پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں, نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی, اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے, قالت, فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا تھا, میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی, یعنی میں اقرار کرتی ہوں, اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی. اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب ببانگ دہل اعلان کرنے لگی, اب میری جو محبت ہے, عشق ہے, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل چکا ہے, عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا. اور اب کیا کہنے لگی, لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا, وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور یہ رسوا ہو جائے گا. پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں, ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں, بادشاہ کی بیوی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا, دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں,
بولو مجبور. آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے. کرا نہیں رہے یار, ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا, مجھے نیند نہیں آتی, شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی, میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, تو مجبوری ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا. جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں ڈاکے لوگ ڈال کے بھول جایا کرتے تھے. پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں, آج بھول جاتے ہیں, تو پہلے کیا حال ہوگا. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی السجن احب الی, اے اللہ مجھے ساری زندگی, جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں. میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4-4, 8-8, 10-10 کی ہیں, لیکن زنا کے قریب بولو نہیں. حالانکہ والد کے 2 شادیاں, اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو, کوئی پابندی نہیں, اللہ خوش ہوگا. برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا, کر کے توبہ کر لو, کر کے توبہ کر لو, اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں, بشر ہوں, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات. اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ, اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی. بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی, غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے, جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو, جیل میں ڈال دو. جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا, اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے, کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی آزمائش, جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے, یار میں برائی کر لیتا, مزے بھی ہو جاتے, جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا, آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین, انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں کا.